بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج جی 31 دسمبر ہے 2022, سال کا آخری دن ہے, اور ہم آج انالیسس یہ کر رہے ہیں کہ اس پورے سال میں ہم نے کیا کیا ہے, واٹ ہیپنڈ ان 2022. اتنے سارے واقعات ہوئے اینڈ ریئلی اٹ لکس لائک ٹائم از فلائنگ. سو آئی ایم ویری آنرڈ کہ میرے ساتھ ایک اسٹیمڈ پینل آف گیسٹس اینڈ اسپیکرز موجود ہے. سب سے پہلے ہمارے پیارے دوست, ہمارے پیارے بھائی بردر ابو سعد. اور ابو سعد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. 2022 کیسا گزرا آپ کا؟ الحمدللہ. Time flies when you're having fun. Yes, الحمدللہ علی کل حال. Yeah, okay, الحمدللہ. میرے ساتھ لیورپول کے بھی سب سے بڑے ایمبیسڈر اس وقت موجود ہیں, خرم الوی بھائی. خرم بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آج تو آپ بوسٹن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہاں جی, کبھی بار یہ ان کے اونر ہے, لیورپول کے اونر ہیں تبھی. اچھا, لیورپول کے حالات اتنے خراب ہوئے ہیں نا, اس لیے آج یہ بوسٹن کو سپورٹ دونوں کے اونر ایک ہی ہیں, تو ٹھیک ہے, مطلب آپ کی لائلٹیز ہمیں سمجھ آ گئی ہے. چلو اچھی بات ہے. اور میرے ساتھ ہمارے مشہور زمانہ محسن چیمہ بھی موجود ہیں. محسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ آل گڈ صاحب, الحمدللہ. تو 2022 آپ کا کیسا گزرا؟ بہت زیادہ, بہت فاسٹ اور بہت سارا الحمدللہ ہیپننگ سے گزرا. ٹو مچ ٹو ڈائجسٹ, ٹو مچ ٹو ابھی, اور میں بھی ذرا سوچ رہا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں اس کے اندر میجر انشاءاللہ. تو ابھی شو کے دوران انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اچھا, میں اپنی آڈینس سے اسٹریٹ اوے اپالوجائز بھی کر لوں کہ پچھلے ہفتے ہمارا شو نہیں ہو سکا. اس کی وجہ میری اپنی کوتاہی ہے, وہ یہ ہے کہ میں ایکچولی فیملی کے ساتھ ایک روڈ ٹرپ پہ نکلا ہوا تھا اسلام آباد سے کراچی, and it was a very educational and very fun trip for all of us. And when I asked my family in the end کہ how would you rate this trip, so my family said unanimous consensus tha the best ever, the best trip ever in the history of all trips. اور alhamdulillah, I mean we've traveled quite a bit, ہم نے بہت جگہوں پہ ٹریول کیا ہوا ہے, but this one ایک تو بڑی ایپک جرنی تھی بائی روڈ جانا اسلام آباد سے کراچی اینڈ بیک, اینڈ دین جو ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ ساتھ ہوئے ہیں, اٹ واز ویری مطلب لاٹ آف فن. اینڈ میں انکریج کروں گا تمام لوگوں کو کہ چلیں اتنا ایپک ٹرپ نہ بھی کریں, بٹ فیملیز کے ساتھ ٹریول کرنے میں آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف لرننگ, دیر از اے لاٹ آف بانڈنگ, بہت کچھ انسان سیکھتا ہے. پھر پاکستان اتنا خوبصورت ہے کہ جب آپ ٹریول کرتے ہو کسی بھی ایریا میں, ہر جگہ کی نا اپنی ایک خوبصورتی ہے. سو فار ایگزامپل مائی کڈز دے ہیڈ نیور بین ٹو کراچی بفور, تو ان کے لیے یہ تھا کہ ایک تو ان کو بیچ دیکھنے کا بہت شوق تھا, دوسرا یہ کہ تھرو آؤٹ جب آپ جاتے ہو سندھ کے اندر نا, تو ویسے ہم لوگ تو چونکہ پنجاب میں زیادہ ہماری ٹریولنگ ہوتی ہے, یہاں سے لاہور چلے گئے, فیصل آباد چلے گئے, سیالکوٹ چلے گئے, تو اس کی ذرا ٹرین ڈفرینٹ ہے. کراچی کے راستے میں جب آپ سندھ سے گزرتے ہو تو آپ کو نظر آتے ہیں پام ٹریز کے باغات نظر آتے ہیں. سو دیٹ از ویری یونیک, مطلب آپ نے کبھی زندگی میں اس طرح سے پام ٹریز ایک ساتھ نہیں دیکھے ہوں گے. یا فار ایگزامپل آپ جب آپ ملتان اور رحیم یار خان کی سائڈ سے گزرتے ہو تو بہت سائڈز آف دا روڈ پہ دیر از جسٹ مینگو ٹریز, جسٹ مینگو ٹریز. تو اور پھر آپ کو نا نظر آتا ہے کہیں پہ سوامپ لینڈ ہے, کہیں پہ کچھ ہے, کہیں پہ ریور کو جا رہا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف اسٹف, اینڈ فائنلی وین یو ریچ دی اوشن, تو اس کے پھر اپنے آپ سی ویو پہ چلے جائیں, آپ ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز ہیں. سو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف تھنگز دیٹ کین بی ڈن. اور اگر آپ یہی پلان نارتھ کی طرف کرتے ہیں تو اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ٹرین آل ٹوگیدر, پہاڑ اور وہ سینریاں اور سارا کچھ. تو آئی تھنک ہمارا اپنا ملک جو ہے وہ اتنا رچ ہے, اتنے ہم لوگ بڑے فارچونیٹ ہیں اس معاملے میں کہ پاکستان کے اندر نا ہر طرح کا لینڈسکیپ ہے, یعنی ڈیزرٹ, ماؤنٹین, اوشن, فیلڈز, ویلیز, ایوری تھنگ. سو الحمدللہ اللہ تعالیٰ از بلیسڈ اس انڈیڈ. اچھا گائز, سب سے پہلے تو میں آج آپ لوگوں سے ہی بات شروع کروں گا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ 2022 کا پورا سال گزر گیا اور واقعی میں پتہ بھی نہیں چلا کہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ جس طرح ہم اس میں سال میں داخل ہوئے تھے اور اب جو ہے وہ سال پورا ختم ہو گیا. سو اس سال کی کچھ ہائی لائٹس پہ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ واٹ اکارڈنگ ٹو یو ور سم آف دا مین ہائی لائٹس, یا جس نے آپ کو بہت پازیٹیولی یا نیگیٹیولی افیکٹ کیا. تو آئی اسٹارٹ ود بردر ابو سعد. زیوی, آپ کو پتہ ہے کہ میری تو دو ہی ایسے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ایک تو الحمدللہ وائی سی کے ساتھ انوالومنٹ رہتی ہے, اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ 2022 میں جو واک ٹور تھا ہمارا الحمدللہ, دیٹ واز امیزنگ. الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور دس واز دی فرسٹ ٹائم آئی ہیڈ دی ایکسپیرینس ٹو گو ٹو سندھ اور یہ کراچی جا کے الحمدللہ. آپ تو اندرون سندھ بھی گئے تھے؟ جی, کچھ علاقوں میں. جی وہاں پر بھی گئے تھے. وہ کہاں پہ ہمارا حیدرآباد. حیدرآباد خیر اندرون میں نہیں آیا, لیکن حیدرآباد تک گئے تھے. وہاں پہ ہمارا میگا ایونٹ تھا. جی تو وہ بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا الحمدللہ, انٹریکشن اور یوتھ کے ساتھ.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کی جائے، چونکہ اس پورے سال میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پولیٹیکل سچویشن تھی بڑی انسٹیبل تھی، تو اس کی وجہ سے اٹ ہیڈ ڈائریکٹ افیکٹ ٹو دا بزنس ایز ویل. آپ کو پتہ ہے انفلیشن اور یہ وہ سارا، تو اس حوالے سے یہ جو ہے نا اپس اینڈ ڈاؤنس تو جو ہے وہ تھے 2022 میں. جی تو آپ مطلب اپنی کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ کرنے لگے ہیں؟ کیونکہ تعلق آپ کا بھی ریئل اسٹیٹ سے ہے. جی نہیں، ایز سچ آپ کو دیکھیں نا کہ جب مارکیٹ میں فلکچویشن ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اب بہت سارے ایسے انویسٹرز بھی ہوتے ہیں جو کہ انویسٹ کرتے رہتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں، پراپرٹی میں، کنسٹرکشن وغیرہ. تو جب انسٹیبل ہوتی ہے مارکیٹ، نہ باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ نا کہ سمپل ٹرم میں مثال کے طور پہ اگر آپ کے کوئی جاننے والے ہیں باہر سے جنرلی انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اگر ہم نہ بھی کریں، آلریڈی روپی اتنی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، اگر وہی پیسہ ہم اپنے پاس درہم دینار یا اگر ڈالر رکھتے ہیں، آلریڈی وہاں تک پرائس پہنچ چکی ہوتی ہے. بالکل. تو ایک یہ بڑا افیکٹ پڑا تھا، یہ بھی افیکٹ تھا. اور لوکل بھی انویسٹر جو ہوتے ہیں وہ بھی یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو کہ کہاں پہ گورنمنٹ جاتی ہے، کیا نئے لاز کیا آتے ہیں. کیونکہ اب دیکھیں جب گورنمنٹ شفٹ ہوئی تھی بیک ان مڈ جون جولائی میں ہوئی تھی، تو آتے ہی نیو گورنمنٹ نے بڑے ٹیکسز وغیرہ امپوز کر دیے تھے. اٹ ہیڈ اے ڈائریکٹ افیکٹ ٹو فار دا ریئل اسٹیٹ. اس سے آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ سے کافی انڈسٹریز بھی جڑی ہوتی ہیں، جیسے آپ کی فار ایگزامپل سیمنٹ ہے، کیونکہ کنسٹرکشن ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. تو بہت سارے نا اور عموماً اب میں جو بزنس میں انوالوڈ ہیں لوگ، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ہر بندے کے جو ہے نا زبان پہ یہی جو ہے وہ یعنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ بزنس ٹھیک نہیں چل رہا اور یہ ویسے کر کے، کیونکہ اٹس آل کنیکٹڈ ایکچولی. میرا ایک سوال ہے، پہلا سوال تو یہ آپ سے کہ لوگ یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، لوگ تھوڑا سا پینک بھی کر رہے ہیں، ڈالر کہاں چلا گیا، بڑے لوگوں نے ہولڈنگ بھی کی ہے کہ ڈالر اپنے پاس رکھے بھی ہیں. اچھا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار نہیں، کچھ لوگ بڑے پازیٹیو ہیں کہ نہیں یار یہ تو پاکستان میں ہوتا رہا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، کون سی حکومت نہیں ہے جس نے کام خراب نہ کیا ہو، یہ وہ تو یہ بھی ایک اسٹارم ہے، گزر جائے گا. نہیں، پازیٹیو مائنڈ سیٹ تو ایک تو بڑی اچھی چیز ہے. یعنی اگر آپ وہی نیگیٹو سینٹیمنٹس ہر بندے سے سن رہے ہیں تو وہی بات آتی ہے، ہر بندہ پھر یہی کہے گا کہ حالات خراب ہیں. یہی آپ ریڈیو والے سے بھی پوچھ لیں، ٹیکسی ڈرائیور سے بھی پوچھ لیں، اور بزنس مین سے بھی پوچھ لیں. ہر سوال ہے حالات کب ٹھیک تھے ویسے آپ کو؟ مطلب کیسے دور ملا جب کسی آپ ریڈیو والے کے پاس گئے اور کہہ رہا ہو کہ جی حالات بہت اچھے ہیں؟ مطلب میں نے یعنی مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ every time I remember talking to people in the street, I mean I can understand now they're pretty bad too, but it's always been the case کہ لوگ ہمیشہ کمپلین ہی کرتے رہتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں خود کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو اس وقت اس کے باوجود کہ وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے تھے کہ حالات بڑے خراب ہیں، وہ اس وقت نیو ایئر منانے کے لیے دبئی بیٹھے ہوئے ہیں، فیملی کو لے گئے ہوئے ہیں. تو حالات خراب ہیں تو پھر آپ نیو ایئر دبئی میں کیسے منا رہے ہیں؟